تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 150 سے زیادہ ملکوں کی اس عظیم ترین بین الاقوامی تنظیم میں کلام پاک کی گونج انتہائی خوبصورت قرأت کے ساتھ سنائی تھی۔ On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency General Muhammad Zia-ul-Haq, President of the Islamic Republic of Pakistan, and to invite him to address the Assembly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی ناظرین، یہ واقعہ 1 اکتوبر 1980 رات 8 بجے کا ہے، جب ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھے پاکستانی ایک حیرت سے دوچار ہوئے۔ ٹی وی سکرینوں کے سامنے بیٹھے یہ لوگ اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی تقریر کے منتظر تھے، لیکن عین اس وقت قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، اور وہ بھی اس اطلاع اور تاثر کے ساتھ کہ یہ آیات ربانی اس وقت تاریخ کے ایک منفرد اور یادگار واقعے کے طور پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں گونج رہی ہیں۔ تاثر یہ دیا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار کسی مسلمان حکمران کی تقریر سے پہلے جنرل اسمبلی میں تلاوت قرآن ہوئی ہے، مگر حقیقت میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور یہ پاکستان کی معصوم عوام کے ساتھ ایک دھوکے سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جس کا واحد مقصد جنرل ضیاء الحق کے مذہبی تشخص کو طاقتور بنا کر اقتدار پر ان کی گرفت کو مضبوط کرنا تھا۔ ناظرین، اس واقعے کی تفصیلات اور تاریخی حقائق کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اس تقریر کا پس منظر بتاتے ہیں۔ یہ تقریر جنرل ضیاء نے بطور نمائندہ و ترجمان اسلامی دنیا کی تھی، اور جنرل ضیاء الحق کو OIC کے رکن ممالک کی ترجمانی کا اعزاز جن حالات کے تحت ملا، اس پر گفتگو کرتے ہوئے اس دور کے جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ دراصل وہ زمانہ ایسا تھا جس میں مسلم دنیا بہت سے مسائل میں گری ہوئی تھی، تاہم ان میں باہمی اختلافات کم اور مسائل بارے اتفاق رائے زیادہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ در حقیقت کچھ اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب، ترکی نے یہ تجویز دی کہ اقوام عالم کے سامنے جنرل ضیاء ملت اسلامیہ کی ترجمانی کریں۔ ان ملکوں کا خیال تھا کہ مسلم دنیا میں دستیاب قیادت میں سے صرف جنرل ضیاء الحق ہی پوری جرت کے ساتھ عالم اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ان ملکوں کی طرف سے تجویز سامنے آئی تو دیگر ممالک بھی اس سے متفق ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، جنرل ضیاء کے اس خطاب کے پس پردہ کچھ دیگر حقائق بھی تھے، جبکہ دوسری طرف ایک کامیاب تشہیری پالیسی کے تحت جنرل ضیاء کی اس تقریر کو پاکستانی میڈیا میں بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تاکہ جنرل ضیاء کے مذہبی تشخص کو مضبوط کیا جا سکے۔ اخبارات نے شاید سرخیاں لگائیں کہ صدر ضیاء الحق عالم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ناظرین، اخبارات نے جو ماحول بنایا اس کا نتیجہ تھا کہ 1 اکتوبر یعنی تقریر کے روز سر شام ہی دکانیں بند کر کے لوگ اپنے یا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں ٹی وی اور ریڈیوز کے سامنے بیٹھ گئے۔ بازاروں میں رونق ایک دم ختم ہو گئی۔ صدر پاکستان کی تقریر کے دوران ہوٹلوں اور دیگر ٹی وی والی دکانوں کے باہر لوگوں کا رش دیکھنے میں ملا۔ تاہم جس بات کا سب سے زیادہ دوسرے روز چرچا ہوا وہ صدر پاکستان کے خطاب سے پہلے ہونے والی تلاوت قرآن تھی، جس پر اخبارات نے خوب خبریں چھاپیں۔ لوگوں میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی کہ جنرل ضیاء الحق کی تقریر سے پہلے اقوام متحدہ میں قرآن کی آواز گونجی، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ مگر ناظرین، راجہ ظفر الحق بتاتے ہیں کہ جب تقریر کا فیصلہ ہوا تو جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ میں تو اپنی ہر بات کہنے سے پہلے تلاوت کو پسند کرتا ہوں، اور اس تقریر سے پہلے بھی تلاوت ہونی چاہیے۔ یوں تلاوت کروانے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس میں ایک عملی رکاوٹ حائل تھی کہ جنرل اسمبلی کے پروٹوکول کے مطابق سربراہان ریاست کے خطاب کے دوران کوئی دوسرا شخص نہ تو روسٹم پر آ سکتا تھا اور نہ ہی ایجنڈے سے کوئی بات کی جا سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس مشکل کا حل کیسے نکالا گیا؟ اس کا جواب پی ٹی وی کے سابق ایم ڈی اختر وقار عظیم اپنی کتاب
ہم بھی وہیں موجود تھے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان نے بھی اس تقریر کو نشر کرنے کے لیے جنرل اسمبلی سے ملحق ایک کمرہ لے رکھا تھا، جس میں تقریر کو براہ راست نشر کرنے کا سارا سامان موجود تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹی وی کے عملے کے علاوہ وہاں 2 لوگ موجود تھے، جن میں ایک اس زمانے کے معروف نیوز کاسٹر اظہر لودھی جبکہ ایک قاری قرآن بھی شامل تھے۔ جنرل ضیاء کی تقریر سے پہلے اظہر لودھی سے اعلان کروایا گیا کہ اب سے کچھ دیر بعد صدر پاکستان خطاب کریں گے، اس سے قبل آپ تلاوت قرآن سنیں۔ جیسے ہی اعلان ختم ہوا تلاوت شروع ہو گئی۔ اختر وقار عظیم لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ تھی کہ اسمبلی ہال میں اس وقت جنرل ضیاء سے پہلے کے مقرر کا خطاب جاری تھا، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین تلاوت کو ایک ایسا تاریخی واقعے کے طور پر دیکھ، سن اور سمجھ رہے تھے جیسے یہ واقعہ جنرل اسمبلی کے اندر رونما ہو رہا ہو اور تاریخ بن رہی ہو، کیونکہ تلاوت کے دوران لمحہ بہ لمحہ جنرل اسمبلی کے ہال کے اندرونی مناظر کو مکس کر کے دکھایا جا رہا تھا۔ جنرل اسمبلی کے ایک کمرے سے جنرل ضیاء الحق کے خطاب کا اعلان کرنے والے اظہر لودھی کی یادوں میں یہ واقعہ کل کی طرح تازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری طرح قاری شاکر قاسمی بھی جنرل اسمبلی کے ساتھ ملحق کمرے میں موجود تھے، لیکن تلاوت پہلے ہی ریکارڈ کر لی گئی تھی۔ جیسے ہی جنرل ضیاء الحق روسٹم پر آئے، ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر انہوں نے اپنی جیب سے نکالا اور آن کر کے روسٹم پر رکھ دیا۔ اس کے بعد احتراماً ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی، جنرل ضیاء الحق نے اپنی تقریر شروع کر دی۔ ناظرین، یہ تھی کہانی ان کرداروں کی زبانی جو اس موقع پر وہاں موجود تھے کہ کیسے جنرل ضیاء الحق نے اپنی ٹیم کی مدد سے قوم کو دھوکہ دے کر اپنی کامیابی کے ڈنکے بجوائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کا سب ایک کامیاب پالیسی اور پلاننگ کا نتیجہ تھی۔